للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شے کو خیر مدد دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ بات ہو رہی تھی کہ ہم کو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ کی فرمانبرداری کرنی ہے، ورنہ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، ہم کو تو ضرور فرق پڑے گا، ہم کو فرق پڑے گا کیونکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ اللہ کو ہماری نمازیں اور ہماری عبادتیں چاہیے۔ ہاں، لیکن ہمیں اللہ کی ہر پل، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے جنت الفردوس بنائی ہے تاکہ ہم اللہ کی فرمانبرداری کریں، اللہ کی فرمانبرداری میں یہ زندگی گزاریں اور اللہ کو خوش کر کر جنت میں آ جائیں۔ اور جو جو حکم اللہ نے ہمیں دیے ہیں، جن کاموں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے اور جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے 2-3 سال کا، اس کے ہاتھ میں چھری ہے، وہ اس چھری سے کھیلنا چاہتا ہے کیونکہ وہ چیز اس کو اٹریکٹیو لگ رہی ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے، دیکھنے میں بہت پیاری لگ رہی ہے، وہ اس سے کھیلنا چاہتا ہے۔ جب اس کی ماں اس کے ہاتھ میں چھری دیکھتی ہے تو وہ یہ چھری اس بچے سے لینے کی کوشش کرتی ہے، بچہ دینا نہیں چاہتا، تو ماں اس کو ایک ہلکا سا تھپڑ لگا کر جلدی سے چھری لیتی ہے، کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میرے بچے کو، میرے اس چھوٹے سے بچے کو اگر یہ اس سے کھیلے گا نہ چھری سے تو اس کو نقصان ہو جائے گا۔ بچے کو نقصان سے بچانے کے لیے ماں اس کو ایک تھپڑ لگاتی ہے، بچہ رونے لگ جاتا ہے۔ اور اگر بچہ اب یہ کہے کہ ماں میری دشمن ہے، ماں مجھ سے پیار نہیں کرتی، اس نے مجھے مارا ہے، اس نے مجھے تکلیف دی ہے، وہ مجھے کھیلنے نہیں دے رہی، تو بچے کی یہ سوچ غلط ہے، غلط ہی ہوگی نا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں جو چیز تھی وہ اس کے لیے نقصان دہ تھی، جو اس کی ماں جانتی تھی، لیکن وہ بچہ نہیں جانتا تھا۔ بچے کو وہ چیز اچھی لگ رہی تھی، وہ کھیلنا چاہتا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتا تھا کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ ماں اس سے پیار کرتی ہے، اپنے بچے سے لاڈ کرتی ہے، اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اور محبت اور پیار کی وجہ سے ہی اس نے اپنے بچے کو بڑے نقصان سے بچایا ہے۔ اگر وہ چھری نہ لیتی اس کی ماں اس کے ہاتھ سے تو بچے کو بڑی تکلیف اور نقصان اور مصیبت ہو سکتی تھی، جو کہ اس ماں کے ایک ہلکے سے تھپڑ سے بہت زیادہ ہو سکتی تھی۔ جو ماں نے تھپڑ مارا تھا اس تھپڑ سے زیادہ تکلیف اس کو ہو سکتی تھی اگر وہ چھری اپنے بچے کے ہاتھ سے نہ لیتی۔ اور اسی تکلیف سے بچانے کے لیے ماں نے بچے کے ہاتھ سے چھری لی تھی، کیونکہ وہ اپنے بچے سے محبت اور پیار کرتی تھی، اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جب اس نے اپنے بچے کے ہاتھ میں چھری دیکھی تھی تو وہ اپنے بچے کو خطرے میں دیکھ رہی تھی۔ اسی طرح اللہ نے جو بھی حکم ہمیں دیے ہیں اور کہا ہے کہ ان کو فالو کرو،
ان سب میں بہت حکمت ہے، ان سب حکموں میں بہت حکمت ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے ان حکموں کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ وہ سارے کام کرنے ہیں جن کو اللہ نے کہا ہے کرنے کے لیے، ان کاموں سے بچنا ہے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور وہ تمام حکم ہمارے ہی اپنے ہی فائدے کے لیے ہیں۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے فائدے کے لیے نہیں ہے، وہ تمام حکم اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ میں تو بہت مشکل حالات سے گزر رہی ہوں، میں بہت تکلیف میں ہوں، میں بہت پریشان ہوں، تو یاد رکھیں وہ تکلیف ہمارے لیے بہتر ہے۔ کیا پتہ اس سے برے حالات ہوتے اور ہم وہ برداشت نہ کر پاتے، اس لیے اللہ نے چھوٹی اور کم تر مصیبت دے کر ہمیں بڑی مشکل اور مصیبت سے بچا لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے، ہماری ماں باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی، سب سے زیادہ ہم سے ہمارا رب محبت کرتا ہے۔ وہ ہمیں تکلیف اور پریشانی دے کر کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ وہ ہمیں تکلیف میں دیکھ کر کیسے سکون میں آ سکتا ہے؟ وہ رب جو ہم سے پیار کرتا ہو، وہ انسان جو ہم سے پیار کرتا ہو، وہ ہمیں دیکھ کر پریشانی میں، تکلیف میں آ جاتا ہے، تو ہمارا اللہ جو جس نے ہم کو بنایا ہے، ہمیں اس دنیا میں لے کے آئے ہیں، ہمیں سانسیں دی ہیں، وہ اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا کیا؟ اس لیے اللہ کے فیصلوں پر سوال مت کریں، جس طرح کے بھی حالات ہیں، جس تکلیف اور جس پریشانی میں بھی ہیں، اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ مجھ پہ ظلم نہیں کر رہا، اور صبر کے ساتھ اس وقت کو گزارے اور دعائیں کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ ان مشکل حالات اور ان تکلیفوں سے باہر نکل آئیں گی، اور پھر آپ کو فیوچر میں پتہ چلے گا کہ وہ تکلیف اور وہ مشکل اگر میری زندگی میں نہ آتی تو میں آج یہاں پر نہ ہوتی جہاں پر میں آج موجود ہوں۔